ایک لڑکی غائب اور وہ کسی دوسرے سنتری کو آپ نے کمانڈر کو بلا لایا۔ اس نے سوچا کہ خیمے میں جانے کے بجائے اپنے ان 5 ساتھیوں کے پاس چلی جائے جو مراکشی تاجروں کے بیچ میں کوئی 1.5 میل دور خیمہ زن تھے، مگر اسے یہ خیال بھی اگیا کہ اس کی گمشدگی سے باقی لڑکیوں پر مصیبت الف جائے گی۔ وہ تھی تو پوری چالاک، پھر بھی ان پر پابندیاں سخت ہونے کا خطرہ تھا اور کوئی چارہ کا بھی نہ تھا۔ موبی ذرا اور اگے چلی گئی تاکہ ان 2 آدمیوں کی باتیں سن سکے۔ ان کی زبان وہ سمجھتی تھی، یہ تو اس نے دھوکہ دیا تھا کہ وہ اس لیے زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں سمجھتی تھی۔ وہ آدمی خاموش ہو گئے، وہ بھی دبے پاؤں اگے بڑی اسے بائیں طرف قدموں کی آٹ سنائی۔ اس نے چونک کر دیکھا، درختوں کے درمیان اس سے ایک سیاہ سایہ جو کسی انسان کا تھا جاتا نظر آئلف۔ اس نے رخ بدل لیا اور ٹیرولے کی طرف آنے لگا۔ موبی کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی، وہ ٹیلے پر چڑھنے لگے۔ ٹیلا اونچا نہیں تھا، فوراً ہی اوپر چلی گئی۔ وہ تھی تو بہت ہوشیار، لیکن ہر انسان ہر قدم پر پوری احتیاط نہیں کر سکتا۔ وہ ٹیلے کی چوٹی پر کھڑی ہو گئی، اس کے پس منظر میں ستاروں سے بھرا ہوا آسمان تھا، سمندر اور صحرا کی فضا رات کو آئینے کی طرح شفاف ہوتی ہے۔ درختوں میں جاتے ہوئے آدمی نے ٹیلے کی چوٹی پر ٹنڈ مند راحت کی تنے کی طرح کا ایک سایہ دیکھا۔ مبین نے پہلو اس آدمی کی طرف کر دیا، اس کے بال کھلے ہوئے تھے جنہیں اس نے ہاتھ سے پیچھے کیا۔ اس کی ناک سینے کا ابھر اور لمبا لبادہ تاریکی میں بھی راز کو فاش کرنے لگا۔ یہ آدمی رات کے چھتریوں کا کمانڈر تھا۔ وہ آدھی رات کے وقت کیمپ کی گشت پر نکلا اور سنتریوں کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ یہ سندنیوں کی تبدیلی کا وقت تھا۔ کمانڈر اس لیے زیادہ چوکس تھا کہ سلطان ایوبی 3 سالاروں کے ساتھ کیمپ میں موجود تھا۔ سلطان ڈسپلن کا بڑا ہی سخت تھا، ہر کسی کو لمحہ لمحہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ سلطان رات کو اٹھ کر گشت پر الف جائے گا۔ کمانڈر سمجھ گیا کہ ٹیلے پر کوئی لڑکی کھڑی ہے۔ اسی شام کمانڈروں کو خبردار کیا گیا تھا کہ صلیبیوں نے جاسوسی اور تحریب کاری کے لیے لڑکیوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ لڑکیاں صحرائی خانہ بدوشوں کے محروم میں بھی ہو سکتی ہیں اور ایسی غریب لڑکیوں کے بیچ میں بھی جو فوجی کیمپوں میں کھانے کی بھیک مانگنے آتی ہیں، اور یہ لڑکیاں اپنے آپ کو مبوئے اور مظلوم ظاہر کر کے پناہ بھی مانگ سکتی ہیں۔ کمانڈروں کو بتایا گیا تھا کہ 7 لڑکیاں سلطان کی پناہ میں آئی ہیں، جنہیں بظاہر رحم کر کے انہیں مجتبی سمجھ کر پناہ میں لے لیا گیا۔ عیسوی کمانڈر نے یہ احکام سن کر اپنے ایک ساتھی سے کہا تھا، اللہ کرے ایسی کوئی لڑکی مجھ سے پناہ مانگے، اور وہ دونوں ہنس پڑے تھے۔ اب ادھی رات کے وقت جب سارا کیمپ سو رہا تھا، اسی ٹیلے پر ایک لڑکی کا حملہ نظر آ رہا تھا۔ پہلے تو وہ ڈرا کہ یہ چڑیل جن ہو سکتا ہے۔ اس نے نئے سنتری کو لڑکیوں کے خیمے پر کھڑا کر کے اسے بتایا تھا کہ اندر 7 لڑکیاں ہیں۔ اس میں پردہ اٹھا کر دیکھا تو دیے کی پیلی روشنی میں اسے 7 بستر نظر الفی تھے۔ ہاں، لڑکی نے منہ بھی کمبلوں میں رکھا تھا، سبھی زیادہ تھی۔ اس نے اندر جا کر یہ نہیں دیکھا تھا کہ 7واں بستر خالی ہے اور اس پر کمبل اس طرح رکھے گئے ہیں جیسے ان کے نیچے لڑکی سوئی ہوئی ہو۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ 7ویں لڑکی ٹیلے پر اس کے سامنے کھڑی ہے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا کہ اسے اوز دے اس تک خود جائے۔ اگر وہ جن چڑیل ہے تو اس کے غائب ہونے کا انتظار کریں۔ تھوڑی سی دیر کے انتظار کے بعد ابھی وہ لڑکی غائب نہ ہوئی، بلکہ وہ 2-3 قدم اگے چلی اور پھر پیچھے کو چل پڑی اور پھر رک گئی۔ کمانڈر، جس کا نام فخر المصری تھا، آستہ ٹیلے تک گیا اور کہا، کون ہو تم نیچے؟ الفا لڑکی نے ہرن کی طرح چوکڑی بھری اور ٹیلے کی طرف دوسری طرف اتر گئی۔ فہر کو یقین اگا کوئی انسان ہے، جن چڑیل نہیں۔ وہ تن من مرد تھا، ٹیلا اونچا نہیں تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ برتا ٹیلے پر چڑھ گیا۔ ادھر بھی اندھیرا تھا۔ رات کی خاموشی میں اسے لڑکی کے قدموں کی آٹ سنائی دی۔ وہ ٹیلے سے دوڑتا اترا اور لڑکی کے پیچھے گیا۔ لڑکی اور تیز دوڑ پڑی، فاصلہ بہت تھا لیکن فخر مرد تھا، فوجی تھا، چیتے کی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ ٹیلے کے پیچھے اونچی نیچی زمین، خشک جاڑیاں اور کہیں کہیں کوئی راہ تھا۔ بہت ساتھ دوڑ کر فخر المصری نے محسوس کیا کہ اس کے اگے تو کوئی بھی نہیں۔ اس نے رک کر ادھر ادھر دیکھا، اسے اپنے پیچھے اور بہت سا بائیں کو لڑکی کے قدموں کی آٹ سنائی دی۔ وہ تربیت یافتہ لڑکی تھی، جہاں اسے حسن و شباب کے استعمال کی تربیت دی گئی تھی، وہاں اس سے فوجی ٹریننگ بھی دی گئی اور خنجر زنی کے داؤ پیچ بھی سکھائے گئے تھی۔ وہ ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گئی تھی، باہر اگے گیا تو وہ دوسری طرف دوڑ پڑی۔ یہ تعقب انخ مچولی کی مانند تھا، فہر کو اندھیرا پریشان کر رہا تھا۔ موبی کے قدم خاموش ہوتے تو وہ رک جاتا، قدموں کی اوز سنائی دیتی تو وہ دوڑ پڑتا۔ غصے سے وہ باولا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے یہ جان لیا کہ یہ کوئی جوان لڑکی ہے، اگر بڑی عمر کے لیے ہوتی تو اتنی تیز اور اتنا زیادہ نہ بھاگ سکتی۔ تعقب میں فخر 2 میل مسئلہ طے کر گیا۔ موبی نے جھاڑیاں اور اونچی زمین سے بہت فائدہ اٹھائے۔ اس کے مرد ساتھیوں کا ڈیرا قریب اگا تھا، وہ دوڑتی ہوئی وہاں تک جا پہنچی۔ اس نے اپنے ادمیوں کو اوازیں دی، وہ گھبرا کر جاگے اور خیمے
سے باہر الفی ایک نے مشل جلا لی، یہ ڈنڈے کے سرے پر لپٹے ہوئے کپڑے تھے، ان کی اگ کی روشنی بہت زیادہ تھی۔ فخر نے تلوار سونت لی اور ہانپتا کاپتا ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ یہ 5 آدمی لباس سے سمری تاجر نظر آتی ہیں اور مسلمان لگتے ہیں۔ لڑکی ان میں سے ایک ہی ٹانگوں کو دونوں بازوں سے مضبوطی سے پکڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ مشل کے ناشتے شعلے میں اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف نظر الف رہا تھا، اس کا سینہ ابھر اور بیٹھ رہا تھا، اس کی سانسیں بری طرح اکڑی ہوئی تھیں۔ یہ لڑکی میرے حوالے کر دو، فخر المصری کے حکم کے لہجے میں کہا۔ یہ ایک نہیں، ایک آدمی نے التجا کے لہم جی میں جواب دیا۔ ہم نے تو 7 لڑکیاں آپ کے سلطان کے حوالے کی ہیں، آپ اسے لے جا سکتے ہیں نہیں؟ وہ بھی نے اس کی ٹانگوں کو اور مضبوطی سے پکڑتے ہوئے روتے ہوئے اور خوفزدہ لہجے میں کہا، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، یہ لوگ عیسائیوں سے زیادہ وحشی ہیں، ان کا سلطان انسان نہیں سانڈ ہے، درندہ ہے، اس نے میری ہڈیاں بھی توڑ دی ہیں، میں اس سے بھاگ کر آئی ہوں۔ کون سلطان؟ اخر نے کہا، وہی جسے تم صلاح الدین ایوبی کہتے ہو، مبینہ جواب دیا۔ وہ اب مصر کی عربی بول رہی تھی۔ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، فہر نے کہا، اور پوچھا، یہ ہے کون تمہاری کیا لگتی ہے؟ اندر الف جاؤ دوست، باہر سردی ہے۔ ایک آدمی نے فخر سے کہا، تلوار نے آپ میں ڈال لو، ہم تاجر ہیں، ہم سے آپ کو کیا خطرہ؟ الفا اس لڑکی کی بکتا سن لو، اس نے آپ مر کر کہا، میں آپ کے سلطان کو مرد مومن سمجھتا تھا، مگر ایک خوبصورت لڑکی دیکھ کر وہ اب ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ وہ باقی 6 لڑکیوں کا بھی یہی حشر کر رہا ہوگا۔